أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ دنیا کے مال و متاع سے تعلق فطری اعتبار سے تو صحیح ہے، اسلام کی اجازت ہے، جس کی تفصیل کل کی گزری ہوئی آیتوں کی وضاحت میں گزر چکی۔ لیکن جب بات اللہ کے حکم کی، دین اسلام کی، شریعت کی آتی ہے، سب سے پہلی ترجیح اور فوقیت اللہ کے حکم کو، شریعت کی چیزوں کو دینا ہوگا، ماں باقی ساری کی ساری چیزوں کی حیثیت بات کی ہے۔ جب یہ چیز ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہر مشکل وقت میں ہوگی، اچھے حالات میں بھی ہوگی، دکھ میں، سکھ میں۔ چنانچہ چند چیزوں کا نمونے میں ذکر کر رہے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 کے آس پاس تھی، ایمانی جوش و جذبے سے سرشار تھے، دین اسلام کو حق ثابت کرنا تھا، دین اسلام کی حقانیت کے اوپر جتنے مسلمان تھے اس وقت وہ اس حقیقت کے اوپر قائم تھے۔ اس نتائج میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ پھر کئی غزوات ہوئے، چنانچہ 8 ہجری میں ہجرت کرنے کے بعد 8ویں سال میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ مکے کے اطراف اکناف، دور دراز جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، انہوں نے تدابیر اختیار کی کہ بڑی حکمت و تدبیر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مکہ فتح ہو کر کوئی 15 دن بھی بمشکل آرام سے گزرے تھے۔ آرام کا مطلب یہ تھا ان 15 دنوں میں جو مسلمان 10,000 کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مکہ فتح کیا تھا، اسی عدد میں آ کر آپ فتح کریں گے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتایا تھا، سابقہ کتب میں بھی تھا۔ چنانچہ روایت ہے داؤد علیہ السلام جب آپ کا گزر خانہ کعبہ کے حدود سے ہوا، اس وقت آپ اپنے ماننے والوں کو اسی وقت خطاب کر کے فرما دیا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اس علاقے کو، اس مقام کو 10,000 اپنے متبعین کے ساتھ 10,000 کی تعداد میں آ کر اس کو فتح کرنے والے ہیں۔ برسوں سینکڑوں برسوں پہلے بات اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی۔ ان جیسی خبروں کا سننا، ان جیسی خبروں کا باقی اور موجود ہونا اس امت کے لیے یہی چیز بتانا ہے سارے دین اپنی اپنی جگہ ہیں، وہ حق پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو حق ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی حقیقت یہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، طائف وغیرہ کے اطراف و اکناف کی مشرکین تیاری کر رہے ہیں، لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پورا جوش اور جذبہ لگا دینا چاہتے ہیں، اور ادھر مسلمان اطمینان سے کہ فتح ہو گیا مکہ سمجھ کر خانہ کعبہ کا طواف، عمروں کے اوپر عمرے کرتے ہوئے
بڑے آرام سکون سے گزار رہے تھے. 15 دن بھی نہیں گزرے تھے جب یہ خبر آنے پر قبیلے حوازن اور دوسرا ایک قبیلہ یہاں کے لوگ تیاری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ صحابہ کی تعداد جو مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 آئے تھے یہ پورے کے پورے، اور پھر جو نئے مسلمان ہوئے تھے مکے میں ان میں سے 2,000. روایتوں کے مطابق ان 2,000 میں بعض ایسے بھی تھے جن کا ایمان ابھی پکا نہیں ہوا تھا، یہ بھی ساتھ میں شریک ہو گئے تھے. الغرض 12,000 کی تعداد میں اتنی بڑی تعداد کسی جنگ کے لیے اس وقت تک سب سے پہلی مرتبہ تھی. اس بڑی تعداد کے ہونے کی وجہ سے جب جنگ میں نکلنے کا حکم ہوا، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں، بڑے مطمئن تھے مسلمان. اب یہ خیال ہونے لگا تھا کہ ہماری اتنی بڑی تعداد، کامیابی ہمارا حق ہے، یقیناً ہو کر رہے گی. یہ چیز پیدا ہوتے رہتی ہے. یقیناً تعداد کی اہمیت ہے، تعداد کی اہمیت ہے. اسی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ازدواجی زندگی میں بندے جانے کے وقت پر، شادی بیاہ کے موقع پر جو خطبہ نکاح ہے، اس حدیث کے الفاظ بار بار ہر نکاح کا پڑھنے والا قاری النکاح یہ پڑھتا ہے: تزوجوا الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. زیادہ جنم بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے مسلمانوں تم شادی کرو. شادی کی غرض کیا ہو کہ تم ایمان کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے ازدواجی زندگی میں جڑو، اولاد کی خواہش تمنا کرو، ایمانی نقطہ نظر سے کثیر اولاد، زیادہ بچے جنم دینے والی عورتوں سے شادی کیا کرو. جب یہ تعداد بڑھے گی، تمہارے بچے زیادہ ہوں گے تو اسلام کی تعداد ہوں گی. جب تم مسلمان ہو تو اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ گے، بنانا ہے. جب اسلامی اعتبار سے تعداد بڑھے گی تو دنیا کے اندر بھی دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دین اسلام سے نفرت رکھتے ہوئے دین اسلام کے ماننے والوں کے اوپر جو مخالفت کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں لوگ، ایک تو تم کو اس سے بچنے کا بھی ہتھیار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حق دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے آزادی حاصل ہوگی. سارے احکام خداوندی کی تعمیل و تکمیل کر سکو گے. اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، یہی کروانا ہے. تو تعداد کی کثرت کی اہمیت ہے، لیکن برائے نام تعداد جو آج کے زمانے میں اکثر ہے، کثرت یہی ہے. وراثت میں خاندانی اعتبار سے اسلامی خاندان میں پیدا ہو کر مسلمان سمجھے جاتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، دنیا کے قومیں مسلمان سمجھتے ہیں، سمجھ کر ظلم و زیادتی بھی کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ کرتے ہوئے خوف خداوندی، تائید خداوندی کی امید رکھ کر آگے بڑھنا ہے. صحابہ کے ایمان میں کوئی حرف نہیں، اعتراض نہیں، لیکن ایک پہلو فطری طور پر پیدا ہوئی تعداد کی کثرت کی بنیاد پر کہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے. بڑے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھے. مکے سے بمشکل 3 میل یعنی 5 کلومیٹر کے آس پاس وادی حنین کے قریب پہنچے. وادی حنین کے خفیہ ٹھکانے، تنگ راستے، پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ، زمین میں نشیبی علاقہ ہو جاتا ہے.
اطراف اپنا پہاڑ جو ترتیب بے ترتیب کے ساتھ اس وادی کے پاس پہنچے، اس کا نام ہے حنین. وہاں پر مقابلہ ہوا، غزوہ ہوا. اس غزوے کو بھی خاص طور پر قرآن کئی جگہ ذکر کیا. سورہ احزاب میں بھی تفصیل آئے گی. یہاں پر تو نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. غزوہ حنین کے دن کی بات کا ذکر کر کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اسلام میں باقی رہنے کے لیے، پھر اسلام کی تعداد کم اور زیادہ ہونے پر بھی جو مختلف شکلیں صورتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایمان کو مضبوط اختیار کرتے ہو. سب سے بڑا ہتھیار ایمان، سب سے بڑی دولت ایمان. ماں باقی چیزیں ایمان کے تابع. ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی تمہاری امیری بھی پسند ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا، ایمان کے تقاضوں تکمیل کو کرنے والا امیر آدمی دین اسلام میں سب سے بڑی اہمیت ہے. یہاں تک ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوا، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخاوت کرنے والا. سخاوت کی بات آتی ہے امیروں سے. یہ صفت کے بغیر امیر ہے وہ کوئی نہ اس کے لیے فائدہ ہے، نہ وہ ان کے خاندان والوں کے لیے فائدہ ہے. وہ نہ ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس کا ایمانی امتحان اللہ کی دی ہوئی دولت میں. ہر آنے والا پیسہ اس میں حق ہے غیر کا، تمہارے قریب سے لے کر دور تک کا. قرآن سب سے زیادہ ارشاد، نماز سے زیادہ ارشاد، نماز سے زیادہ تاکید اور حکم. مسلمان کو دوزخ سے بچانے والی چیز جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ صرف اور صرف انفاق فی سبیل اللہ. مقدار اور کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں. میرے پاس ہے سو کتنا، 1000 2000 5000 والا آدمی یہ نہیں، 100 200 روپے والا آدمی یہ نہیں. اس کے لحاظ سے چھوٹی اور معمولی خیرات امیر کبیر سے سب سے بڑی خیرات بڑھ جاتی ہے. ایک موقع پر جب اعلان ہوا اللہ کی راہ میں معرکے کے لیے، غزوے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب جمع کرو پیسہ، مالدار آدمی نے 200 درہم لا کر ڈالے. بہت بڑی رقم تھی. ایک اللہ کے بندے نے، اس کی حیثیت زیادہ نہیں تھی، انہیں صرف 2 درہم ڈالے. اب اسی کو ہم اپنی زبان میں بولیں، انہوں نے 200 روپے ڈالے، یہ صرف 2 روپے ڈالا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت درہمین، سبقت درہمین میاتین، سبقت درہمانی میاتین، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 2 روپے اس کے، وہ 200 درہم یا 200 روپے دینے والے کے سے درجے میں آگے بڑھ گئے. دینے کے وقت پر اس کی حیثیت. الغرض وادی حنین میں جو ہی گزرنے لگے، وہ چھپ چھپا کر ٹھکانوں پر بیٹھے ہوئے تھے. مالک بن عوف نامی قیادت کر رہا تھا. اچانک تیریں برسانے لگے.
تو مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے. جس کو جدھر راستہ دکھا بڑھنے لگے، دوڑنے لگے، تتر بتر ہونے لگا مجموعہ. تعداد تھی 12,000 کی، پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد کبھی کسی غزوے میں نہیں رہی، کبھی کسی جنگ میں ایسی صورت نہیں آئی. سورہ احزاب میں مزید اس کی تفسیر اور زیادہ ہے اس واقعے کی. یہاں پر صرف حوالہ دے دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی تھی، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. اتنی بڑی تعداد سب تتر بتر ہو گئی. گنتی کے چند صحابہ، گنتی کے آپ کے ساتھ رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر کے اوپر سوار تھے. ساتھ رہنے والوں میں حضرت عباس بھی تھے. اتنا شدید حملہ ہو رہا تھا. حملے کی طرف آگے گدھی کے اوپر بیٹھ کر آپ آگے بڑھے. حضرت عباس رسی پکڑ کر لے کر آگے بڑھتے رہے. یہ آواز بھی لگایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی برحق ہوں، میں نبی برحق ہوں. پھر میدان چھوڑ کر آگے پیچھے دوڑنے کی کیا بات ہے ایمان والوں؟ جب تو ان آنکھوں سے دکھنے والے پیغمبر تھے. اب ایمان کی روح کے ساتھ حقیقی مومن کے لیے آج بھی وہ پیغمبر ہیں. اس لیے اتنے پورے یقین کے ساتھ دین کو پیدا کرنا، وہ استعداد پیدا کرنا، یہی تاکید اور تعلیم ہے. جب اس میں کمی آئیں گی تو اس کے وبال بھگتیں گے. تو اب ترجمہ آیت کا اور جلدی سے سمجھ میں آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں نہ دکھنے والی فوج کو نازل فرمایا مدد کرنے کے لیے. یہ مدد کرنے کا یہ ذکر کر کر اس کیفیت کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، مرتے ہیں، ورنہ تو عیش ہے، قتل ہوتے ہیں. اس عنوان کے ساتھ قتل ہونا سب سے اچھا ہے. اس سے اچھی کوئی موت نہیں. کیونکہ پیدا کرنے والا، جان دینے والا، زندگی دے کر باقی رکھنے والا، کھلانے پلانے والا، اس کا حکم پر چلنا ہے، اس کے خاطر آگے بڑھنا ہے، اس کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے نام کی حقانیت کو اس زمین کے پر باقی رکھنے کے لیے. جب تک حقیقت کے ساتھ قائم ہے، کائنات کا نظام باقی ہے. اور جس دن یہ کیفیت والے ختم ہو جائیں گے، بھلے دنیا کی پوری ترقی، ساری کائنات باقی رہے گی، لیکن جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس کا اعلان ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام ختم کر دوں گا. یہ ثبوت دینا، اللہ کے باقی ہونے کو ماننا، بس یہ منوانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم فانی ضرورتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، فانی زندگی کو اور چند دن کے لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں فطری طور پر. تو اللہ کا حکم ہے. ترجمہ اس آیت کا یقیناً، خط کے معنی یقیناً. ہیز بین جو انگریزی میں آتا اس کا ترجمہ، اس پہ نام بڑھا دیے تو قسم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی نا. اب آج کے مسلمان کو آج کے خطاب کے ساتھ اللہ کا کلام ہو رہا، اللہ فرما رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. یہی حکم ہے. اب فرما رہے ہیں موجودہ مسلمان سے تمہاری مدد کی نا. کب کی تھی؟ ہمارے اسلاف کی.
جو سلسلہ جا کر ملتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایمان کے لحاظ سے، ایمان کی نسبت سے، نسبت محمدی کے لحاظ سے، تو دیکھو تمہاری مدد کی نا اللہ تعالیٰ نے ایک بار، یہ مواتنا کا موتن مقام جگہ 20 مرتبہ غزوات 20 کے آس پاس ہیں، سرایا وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر کے روانہ کرتے گئے مہم کے لیے، وہ کہیں 20 سے زیادہ ہیں۔ کئی مقامات پر تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کے مقابلے میں، اور خاص طور پر یاد رکھنا جنگ حنین، وادی حنین کے وقت کے معاملے کو، تم صرف ظاہری تعداد کے پر تمہیں غرہ اور بھرم آنے لگا تھا، لیکن ایمان میں پختگی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جب یہ جنگوں میں شریک ہوئے جہاد کے، کوئی ایک نبی بھی جنگ میں مارا نہیں گیا۔ جنگ سے ہٹ کر دوسری شکلوں میں یقتلون الانبیاء و یقتلون النبیین بغیر حق، لوگوں نے حملہ کیا، قتل کیے، کاٹے، صحیح تعداد اللہ کو معلوم، روایتوں سے ڈھونڈ کر محققین نے بتانے کی کوشش کی تو کسی نے 70 انبیاء کا بتایا، کسی نے 300 انبیاء تک کی تعداد کو گن ڈالا، وغیرہ وغیرہ۔ جنگ میں، جہاد میں کسی نبی کا یہ نہیں ہوا۔ اور یہاں ایمان کی اللہ نے اعلان فرما دیا تھا نبی کو، نبی بھی حفاظت کے دائرے میں پھرتے تھے، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو حکم خداوندی کے پر یقین کیسے ہونا ہے، عملی نمونہ پیش کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کہہ کر مسلمانوں کو قیامت کے لیے یہ یقین پیدا کرنے کا حکم دیا گیا، تمہارے لیے نمونہ تمہارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، قول، فعل، عمل، سب کچھ، وہ طریقے کو اختیار کرو۔ اب زندگی و موت یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ تو ہونی ہے، فرما بردار بندہ بھی مرے گا، نافرمان بھی۔ بندوں میں سب سے بڑا بندہ درجے کے لحاظ سے اللہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے انبیاء سے بھی درجے میں آپ کو آگے بڑھایا، ساری دنیا کے حضرت آدم سے لے کر آخر قیامت تک آنے والے انسانوں تک، ان سے بھی ذکر کر دیا انکا میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آئے گی، مرنے والے ہیں آپ، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جو آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کب زندہ رہنے والے؟ اب اس میں اشارہ، اے مسلمانوں تم کو تو مرنا چاہیے۔ اب جو مار رہے ہیں تم کو ختم کر کے، تم کو کمزور کر کے، تم کو مجبور کر کے، تم پر ظلم و زیادتی کر کے، سوچو یہ کب زندہ رہنے والے؟ کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ تو پھر باقی رہنے والی چیز کو پکڑو، وہ ہے میرے حکم کی تعمیل، یہ باقی رہنے والی ہے تمہاری موت کے بعد میں، اطاعت و فرما برداری یہ باقی رہنے والی، کئی گناہ اضافے کی شکل میں اجر و ثواب کے لحاظ سے، اللہ کے انعامات کے لحاظ سے۔ پھر ایک بار ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مدد کر ڈالی، کر دیا، کیا ہے، کئی مواقع کے اوپر
خاص طور پر حنین کے دن ایک پہلو جو مسلمانوں میں پیدا ہوتا اس کا ذکر ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تم کو تمہاری کثرت حیرت میں ڈال رہی تھی، بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا، یقینی سمجھ رہے تھے کامیابی لینے اور دینے کی پڑ گئی تھی، اگر خدا کی مدد نہ ہوتی تو یقیناً ناکام ہو جاتے۔ فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن تمہاری اتنی بڑی تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی، کچھ بھی کام نہیں آئی۔ وضاقت علیکم الارض، حتیٰ کہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی تم کو پناہ نہیں ملے جیسی کیفیتیں پیدا ہو گئی تھی، یعنی زمین کا دامن تمہارے لیے چھوٹا مختصر ہو گیا تھا، جائیں تو کہاں جائیں، رہے تو کہاں رہیں، بچے تو کیسا بچیں۔ لینے گئے تھے کامیابی، دینے کے قریب ہو گئے، جیسا مہاویروں کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ فلم تغنی عنکم شیئا ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ دکھا کر دوڑنے بھی لگ گئے۔ اب مہربانی اللہ کی مدد کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرما دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور اطمینان والی گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اطمینان کے ساتھ دشمن کے سامنے آگے ہی بڑھتے گئے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اللہ رسول پر، اور پھر ان کا ساتھ دینے والے، ساتھ رہنے والے، پھر جوش جذبہ سارے کے سارے جمع ہوئے سارے ایمان والوں پر۔ اب ایمان اس کی حقیقت والی کیفیت، جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے، اس حقیقت کو لیتے ہوئے یہ کیفیت اطمینان پیدا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا مومن کے دل میں جب آنے والی رکاوٹیں مصائب آتے ہیں تو آزمائش خداوندی سمجھتے ہوئے، صبر کو اختیار کرتے ہوئے، اس کے لیے جو تدبیریں کرنا، اور اطمینان کے ساتھ واویلا کرتے ہوئے نہیں۔ سکینے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا، کئی لشکر نازل فرما دے، لم تروہا، تمہاری ناکوں سے تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ہر انسان کے ساتھ کم از کم ہر وقت 23 فرشتے ہیں، کم سے کم، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ کیا انسان دیکھ رہا ہے؟ جبکہ شیطان بھی، شیاطین بھی ہیں۔ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ بنا کر رکھا ہے۔ 12 فرشتوں کو تو ڈیوٹی ڈال دیا، فجر کی نماز کے ساتھ وہ جاتے ہیں، دوسرے 12 فرشتے آ کر یہ لوگ چارج دے کر جاتے ہیں، یہ سنبھالتے ہیں عصر کی نماز تک۔ پھر عصر کی نماز میں پھر 12 آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ اس لیے عصر کی نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، عصر کی نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ سے عصر کی نماز ہی کی طرف سب سے زیادہ یقین اسی کے اوپر، صلاۃ وسطیٰ۔ سبھی 5 نمازوں کی اہمیت ہے، ہر پورے 5 نمازوں کو اس کے وقت جماعت کے ساتھ تم اس کی پابندی کا خیال رکھو۔ حافظوا علی الصلوات اس کا ترجمہ اور مطلب ہے، لیکن ان 5 نمازوں میں سے ایک نماز درمیانی، وہ کون سی اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے بتایا کہ بیچ کی نماز کا تو بہت زیادہ، وہ بیچ کی نماز میں غلطی کرے، سستی کرے تو اپنی زندگی کی تباہی و بربادی۔ زیادہ اشارے جو ملتے ہیں نتیجے پہ پہنچتے ہیں عصر کی نماز ہے وہ، ورنہ یہ 5 نمازیں ہیں، کسی کو بھی بولو وہ صلاۃ وسطیٰ بن جاتی ہے۔ اگر اس کو بیچ کی نماز لیتے ہیں تو اس سے پہلے 2، اس سے پہلے 2۔ اگر فجر کو لیتے ہیں، ظہر کو لیتے ہیں تو اس سے پہلے 2، اس سے پہلے 2، انہیں بھی وسطیٰ بنتی۔ عصر کو لیتے ہیں تو ادھر 2، ادھر 2، بیچ کی نہیں۔ مغرب کو لیتے ہیں، ہر نماز کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔
لیکن 5 میں سے ایک ہے۔ اشارے، ارشادات، سمجھ میں آنے والی چیزیں، اس سے زیادہ قریب تر حقیقت کے ساتھ اثر کی نماز ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ الغرض۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی لشکر نازل فرما دیے جس کو تم دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتے، یعنی فرشتے نازل فرمائے۔ فرشتے تو ہر وقت ہیں، ان کو حکم ہوا تو کرتے ہیں۔ فرشتے ہیں، آپ کو گرنا نہیں ہے چونکہ فرشتے ہیں۔ جب آپ گر رہے ہیں ان کا حکم ہوا تو آپ کو گرنے نہیں دیتے، جب ان کا منشا ہے گراتے ہیں۔ جب یہ سمجھ میں آیا تو سمجھنا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اچھا اور برا، وہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے، اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ جو تمہارے ساتھ برا ہوتا ہے اس میں تمہاری جد و جہد، تمہارے عمل، تمہاری غلط فکر، اس کا دخل ہے، اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرنا، استغفار کرنا، بڑے لمبا چوڑا استغفار نہ تو خالی استغفر اللہ کافی، نہیں تو استغفر اللہ من ذنبی، میں اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ طویل طویل استغفار ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم فلاں 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 من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ ہر کسی کو کئی شکلوں میں ہے، اختصار کے خالی استغفر اللہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ من ذنبی زیادہ اچھا وضاحت۔ دن بھر میں کم سے کم 70 مرتبہ تو چاہیے۔ کثرت میں سب سے پہلا عدد 70 ہے، اس کی اہمیت ہے۔ یکائی میں 7 ہے، عدد 1 سے 9 تک، اس میں بڑا عدد 7 ہے۔ اب اس کی ایک بڑی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک مستقل ایک تقریر ہوتی ہے، مستقل ایک تقریر ہے۔ اسی لیے 70 مرتن ذکر آتا ہے 70 کا، 7 کا۔ اس لیے تسبیحات میں بھی انفرادی نماز میں 7 کا اہتمام کرنا، پوری نماز میں اللہ کا قرب دلانے والی، رضامندی دلانے والی چیز اللہ کی تسبیح بڑائی، اس کی بزرگی کو ذکر کرنا، یہ چیزیں تسبیح میں ہیں۔ نماز پڑھانے والے کو چونکہ پوری نماز میں ٹھہرنے والے مختلف شکلیں، صورتوں میں، مختلف حالات میں، مختلف مشغولیات میں، یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماروں میں سے کوئی بیمار، تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام کو 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ لوگ فضیلت سمجھ کر 5، 7، 10، 11 کسی جگہ نماز پڑھا شہر میں تسبیحات کو گنا 21 مرتبہ، جھکے تو جھکے، سجدے میں گرے تو گرے رہے۔ وہ نماز ہونا ہے ایسی، لیکن جماعت کے ساتھ میں۔ یہ جوش اور جذبہ آپ میں آیا، ابھی پیچھے پڑھنے والوں میں نہیں آیا، ان میں اکتاہٹ والی کیفیت پیدا نہیں کرنا۔ یہ زیادہ پڑھنا اشتیاق والی چیز ہے۔ یہ پیدا ہونے کے بعد انسان اپنے دکھ اور درد کو چھوڑ کر جب رضا، خوشنودی رب کی چاہتا ہے تو اس کے لیے کرے گا، وہ کرنا چاہے، اسی جد و جہد کو رب دیکھنا چاہتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے فوجیں نازل فرما دی جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اس کے بعد نقشہ بدل دیے۔ کون بدلے؟ اللہ تعالیٰ کے ذات۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو خوب عذاب دی۔ اب لاشیں گری کافروں کی۔ مال غنیمت جنگ حنین میں جو جمع ہوا، اب تک کے معرکوں میں اتنا جمع نہیں ہوا تھا۔
چاندی وغیرہ کی شکل میں، غلاموں کی شکل میں، اونٹوں کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں. جب اس کے بعد تقسیم ہوئی تو ایک ایک کو فلاں کو 100 اونٹ، فلاں کو فلاں، فلاں کو اتنے 100 اونٹوں سے زیادہ شریک ہونے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی مال غنیمت. اتنی دولت غنیمت کی شکل میں اللہ نے کامیابی دلائی تو عذب الذین کفروا، کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیا. یعنی دنیا میں پیش آنے والے یہ اللہ کی ناراضگی کا اثر یہاں بھی ظاہر کرے. وذالک جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ تو یہی ہے، یعنی ایسا ہی ہونا تھا ہوا. جو ایمان میں داخل ہوئے، جو توبہ کر لیے، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس کے اوپر چاہتے ہیں مہربانی فرمائے. توبہ کے بعد اللہ آیا تو پر مہربانی کرنا، توبہ قبول کرنا. یہ بھی جنگ کے میدان میں کچھ آگے پیچھے ہوئے تھے، پیترا بدلنے کے لیے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہیں اپنی جان بچانے کے لیے عنوان سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بخش دیا. اب اس کے بعد کافروں کا درجہ کیا ہے؟ نجاست دکھنے والی ایک ہوتی ہے، نجاست نہیں دکھنے والی ہوتی ہے. ایک حدیث شریف دکھیں گی، انما المؤمنون لا یتنجسوا، مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس سے غلط مفہوم نکالنا نہیں ہے. وضو ٹوٹ گیا تو بھی پاک ہے انہیں، ایسا پاک نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا. بے وضو یعنی غسل کی تو حاجت نہیں ہے، وضو ٹوٹا تھا، طہارت ہو گئے تھے بول و براز کے لیے، یا ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹنے کے جتنی چیزیں ہیں اس کیفیت میں انہیں بے وضو ذکر کر سکتا ہے، قرآن بھی تلاوت کر سکتا ہے ہاتھ لگائے بغیر، چلتے پھرتے. باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل ہے. مومن نجس نہیں ہوتا یہ مطلب. لیکن یہ 1000 مرتبہ بھی پانی نہ لیں تو انسان کو پاک کرنے والی چیز ایمان ہے قلب کے اندر توحید کے طریقے سے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ نجس ہے، ناپاک ہے. اس کی وضاحت تفصیل اب اگلی آیت میں.